کہ اللہ ہے کیا. تم کہتے اللہ کی عبادت کرو, یا قوم اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ڈیفینیشن کیجئے, اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل بتائیے. اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ الہ و الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ جو ہے, تمہارا معبود جو الہ واحد, ایک معبود ہے. گویا کہ توحید کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. ظاہر کہ مشرکین مکہ کے جب شرک کی نفی کی, تو شرک کی نفی جب کی تو توحید ظاہر ہوئی. تو ان کو سوال ہو کہ یار توحید ہے کیا, ہمیں توحید سمجھاؤ تو صحیح. اب اللہ تبارک و تعالیٰ توحید سمجھا رہے ہیں, یہ آیات نازل کر رہے ہیں, اور توحید ذاتی بھی سمجھائی, توحید صفاتی بھی سمجھائی, اور توحید افعالی بھی سمجھائی. تینوں توحید کے مراتب ذکر کیے. توحید ذاتی فرمائی, الہکم تمہارا معبود الہ واحد, ایک ہے, ذات کے اعتبار سے ایک معبود ہے, ایک دو نہیں ہے, ایک معبود. اور دو ہو بھی نہیں سکتے, دو ہو بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ معبودوں کا دو ہونا ویسی عقل کے خلاف ہے. کیونکہ دو معبود اگر ہوں, فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنا اور دونوں کا آپس میں تصادم ہو جائے فیصلہ کرنے میں, تو دونوں جب تصادم آپس میں ہوگا تو تصادم کے نتیجے میں ایک غالب ہوگا, دوسرا مغلوب ہوگا. جو غالب ہوگا وہ معبود برحق ہے, جو مغلوب ہوگا معبود ہی نہیں, کیونکہ معبود برحق تو مغلوب ہوتا ہی نہیں ہے. جو مغلوب ہو گیا اس کا مطلب معبود ہے ہی نہیں, تو معبود ایک ہی رہ گیا. اور اگر دونوں آپس میں کمپرومائز کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں, تو کمپرومائز کرنے کے نتیجے میں کسی ایک کی رائے کو تو غلبہ حاصل ہوگا, جس کی رائے کو غلبہ حاصل ہے اصل معبود وہی ہے, دوسرا معبود ہی نہیں رہا. اور پھر اگر فرمایا کہ اگر دونوں معبود برابر کی ٹکر میں ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کریں, تو پھر دنیا کے اندر تو ہر وقت انتشار و فساد ہوتا. حالانکہ دنیا میں انتشار و فساد نہیں ہے. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, وقت پہ غروب ہوتا ہے. چاند سورج اپنے ستارے فلکیات کا اپنے وقت پہ چلتا ہے. ہوائیں اپنے وقت پہ آتی ہیں, موسم اپنے وقت پہ بدلتے ہیں, فصلیں اپنے وقت پہ اگتی ہیں. تو گویا کہ جتنا نظام قدرت نظر آ رہا ہے سارا اپنے وقت پہ چل رہا ہے. اس کا مطلب آپس میں کوئی تصادم اور اختلاف بھی نہیں ہے. اگر آپس میں تصادم ہوتا, دنیا کے دو طاقتور بادشاہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو پوری دنیا درم برم ہو جاتی ہے, دوسری اور پہلی جنگ عظیم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دو طاقتور معبود آپس میں ٹکرائیں تو یہ نظام کائنات درست چلے, کیسے ممکن ہے؟ جب درست چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے والا ایک ہی معبود ہے. اللہ اکبر, دو معبود نہیں, ایک ہی معبود ہے جو اس کو ہینڈل کر رہا ہے, جو اس کو چلا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ الہکم الہ واحد, تمہارا الہ ایک الہ ہے. اور یہاں الہن کا معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے, لیکن واحد کا لفظ ذکر کیا یہ مزید تاکید کے لیے. دیکھو 100 روپے بھی 100 روپے ہی ہوتا ہے نا. اب 100 روپے کو ایک 100 روپیہ کہیں, ایک کی قید لگا دے تو فرق کیا پڑا ہے؟ اب $100 کتنے ہوتے ہیں؟ $100 ہوتے ہیں, 100. لیکن کہتے ایک $100. اب ایک $100 کا مطلب یہ جو تاکید کی ہے نا آپ نے, تاکہ کسی قسم کا کوئی جھول نہ رہے, کوئی 100 سے پہلے کوئی 2 کا لفظ ایڈ نہ کر دے, کوئی $200. اس لیے ایک کا لفظ لکھ کے آپ نے اس کو پختہ کر دیا کہ ایک $100 200 نہیں ہے. تو اللہ نے الہن کے بعد واحد کی قید لگا کے پختہ کر دیا کہ ایک ہی معبود ہے, دو نہیں ہے. یہ نہیں کہ الہ کے بعد کوئی دو سمجھ لے. اس لیے الہ واحد, کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. الہن کے اوپر جو تنوین ہے یہ ایک ہی کو ظاہر کرتی ہے, لیکن واحد کی قید لگا کے مزید موقت کر دیا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ توحید ذاتی ہے, یعنی معبود برحق صرف ایک ہی ہے. اس کے بعد فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, یہ توحید صفاتی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی ایک ہی ہے. جو صفات اللہ کے پاس ہے ایسی صفات کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں. تو لا الہ الا ہو, کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی معبود ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. اور وہ کیا ہے, کیوں عبادت کے لائق ہے؟ اس لیے عبادت کے لائق ہے وہ رحمان ہے, اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ وہ رحیم ہے. تو گویا کہ رحمان اور رحیم یہ مستحق عبادت کی دلیل پیش کر دی. کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق کیوں ہیں؟ کیا خصوصیت ہے اللہ کے پاس کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے؟ اس لیے لا الہ الا ہو, کہ کوئی